السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4948 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پر باب قائم کیا ہے، بابن فی تغییر الاسماء، ناموں کو تبدیل کرنے کا بیان، ناموں کو تبدیل کرنے کا بیان۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس باب کے تحت 4 حدیثیں لائے ہیں۔ کتنے حدیثیں؟ 4 حدیثیں۔ یہ جو پہلی حدیث ہے 4948 یہ ضعیف ہے، یہ باقی تینوں صحیح ہیں، یہ ضعیف ہے۔ سند لائے ہیں قال حدثنا یرحمک اللہ قال حدثنا عمرو بن عون ثقہ قال اخبرنا تحویل سند وقال حدثنا مسدد ثقہ امام قال حدثنا حشیم بن بشیر ثقہ عن داؤد بن عمر ثقہ عن عبد الله بن ابي زكريا عبد الله بن ابي زكريا ثقہ عن ابي الدرداء سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامہ، بے شک تم قیامت کو پکارے جاؤ گے، قیامت کو بلائے جاؤ گے، پکارے جاؤ گے، باسمائکم، اپنے تمہارے ناموں کے ساتھ، تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ قیامت والے دن پکارا جائے گا، واسماء آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ، تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ۔ ابراہیم بن بشیر، اللہ اکبر، ابو کا نام عبداللہ بن نصار، تم عبداللہ بن نصار۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ، اللہ کو ناموں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو پتہ ہے۔ اللہ کریم ہر کسی کو قیامت والے دن بندے کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں۔ بعض مشہور باتیں کہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ صحیح بات ہے؟ صحیح کیا ہے؟ باپ کے نام کے ساتھ۔ صحیح بات کیا ہے؟ باپ کے نام کے ساتھ ہے۔ بے شک تمہیں پکارا جائے گا قیامت والے دن تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، تم اپنے ناموں کو اچھا رکھو، اچھا پیارا نام رکھو۔ قال ابو داود، حدیث نقل کرنے کے بعد امام ابو داود نے کہا، ابن ابی زکریا لم یدرک ابا الدرداء، ابن ابی زکریا راوی نے ابو الدرداء کو پایا نہیں۔ بیٹو ایک راوی جیسے بیان کر رہا ہے اس سے سنا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، اس کو پایا ہی نہیں، بیان بھی کر رہا ہے، تو وہ حدیث صحیح ہوگی ضعیف ہوگی؟ سند متصل ہونا ضروری ہے۔ سند 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں۔ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ سند متصل ہوگی تو ٹھیک ہے، ایک شرط پائے گی۔ اب سند متصل نہ ہو تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف۔ کیا ہوگی؟ ضعیف۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کافی زیادہ سندیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہر سند میں عبداللہ بن ابی زکریا عن ابی الدرداء ہی ہے، ہر سند میں۔ کوئی تابع ملا؟ کوئی تابع نہیں ملا۔ اگر عبداللہ بن ابی زکریا کا کوئی تابع مل جاتا، ایسا تابع جو سیدنا ابو الدرداء کا شاگرد ہوتا، تو پھر یہ روایت کہاں جانی تھی؟ صحیح جانی تھی۔ اب محدثین نے صراحت کر دی ہے کہ عبداللہ بن ابی زکریا نے ابو الدرداء کو پایا ہی نہیں ہے، تو یہ روایت پھر کیا بنی؟ ضعیف۔ عبداللہ بن ابی زکریا بذات خود ثقہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ ایک حدیث کے سارے راوی ثقہ ہوں بیٹو، اس میں ایک شرط مل گئی، باقی 4 تو باقی ہے نا۔ سمجھو مسئلہ، سمجھ لو۔ سارے راوی ثقہ ہیں تو حدیث صحیح ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سارے راوی ثقہ ہیں تو ایک ہی شرط مل گئی ہے، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں۔ عادل اور ضابط ثقہ میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ثقہ میں، ثقہ کسے کہتے ہیں؟ جو راوی عادل بھی ہو اور ضابط بھی ہو، عادل بھی ہو ضابط بھی ہو، اسے کہہ دیتے ہیں ثقہ۔ اب اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، مطلب کیا کہ صحیح حدیث کی 2 شرطیں پائی گئی ہیں، صحیح حدیث کی 2 شرطیں پائی گئی ہیں، اور سند متصل ہو وہ اس میں نہیں ہے۔ مطالعہ کے دوران بعض محدثین لکھ دیتے ہیں رجالہ کلہم ثقات، رجالہ کلہم ثقات، یا
रिजाल मुवस्सकून या रिजाल सिकात। तवज्जो करना, अब किसी मुहद्दिस के कहने से कि इसके रावी सिका हैं, इससे ये लाजम नहीं आता कि ये हदीस सही है। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि इसमें सारे रावी सिका हैं लेकिन सनद मुत्तसिल नहीं है। अगली बात, कुछ बातें लिखनी है आपने, तवज्जो करना। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने सही कहा है। लिख लिया? इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने अल अज़कार सफ़ा 255 में लिखा बि इस्नादिन जय्यदिन, इसकी सनद उम्दा है, सनद जय्यद है। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा तुहफ़तुल मौदूद में सफ़ा 81 में इस्नादुहु हसन, इसकी सनद हसन है। मैंने 3 हवाले पेश कर दिए। इमाम इब्न हिब्बान ने सही इब्न हिब्बान में इसको नकल किया, सही कहा। इमाम नबवी ने बिस्नादिन जय्यदिन कहा, इमाम इब्न क़य्यिम ने इस्नादुहु हसन कहा। 3 मुहद्दिसीन को सही कहा इस हदीस को। ये हमारे मुहद्दिसीन थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे के सारे अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, अहलुल हदीस के अइम्मा मुहद्दिसीन हैं। तो इंसान होने के नाते किसी से कोई गलती हो सकती है कि नहीं? कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जिन्होंने इस हदीस को सही कहा वो भी हमारे सामने बात आ गई, लेकिन दीगर मुहद्दिसीन ने उन्होंने गौर खोज किया कि सनद में इनकिता है। सनद में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने खुद कहा कि अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ियाद ने अबू दरदा को पाया, बोलो नहीं पाया। इसी तरह इमाम बैहकी ने कहा हादा मुरसल, हादा ये मुरसल है यरहमुकल्लाह। और मुरसल वैसा ही है कि ज़ईफ, मुरसल ज़ईफ होती है। मुरसल किसे कहते हैं? ताबी कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबी कहे तो उसे है जिसने सहाबा को देखा हो। ये भी मुनक़ते होती है, ये भी हमें नहीं पता ताबी किसको छोड़ रहा है, क्योंकि बस औकात ताबी अपने ताबी उस्ताद से बयान करता है, फिर बस औकात ताबी के बाद 2 ताबी और भी हैं, 3 ताबी हैं, 4 ताबी हैं, 5 6 ताबीन तक। एक सनद में 6 ताबी हैं, 5 हैं, 3 4 तो आम हैं। लगी समझो 3 4 तो आम हैं। तवज्जो करना। मैं शागिर्द हूँ उस्ताद मोहतरम शेख शफी ताहिर साहब का। उस्ताद मोहतरम शफी ताहिर साहब शागिर्द हैं उस्ताद मोहतरम शेख ज़ैद साहब के। समझ लगी? एक तरह से देखें, ये 3 तबके हैं। शेख ज़ैद साहब का आला तबका है, फिर शफी ताहिर साहब का, फिर इब्न बशीर। ये 3 तबके आपके सामने हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि तीनों तबके आपके साथ हैं। आप चौथा तबका हैं, और ये चारों तबके एक मदरसा में रह रहे हैं। वाज़े? अच्छा, इसी तरह क्या चारों तबकात में रावी हो सकते हैं, ताबी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ताबी का उस्ताद भी ताबी, दादा उस्ताद भी ताबी, परदादा भी ताबी, आगे भी ताबी, ऐसे हुआ है। अब मुरसल में ताबी पता नहीं किसको छोड़ रहा है, हमें को पता? तो भाई 5 ताबी के बाद 5 और भी ताबी हों, 3 4 और भी हों, अब ताबी किसको छोड़ रहा है हमें पता? इस वजह से मुरसल रिवायत ज़ईफ होती है, क्योंकि ताबी कहता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब दरमियान में किसको छोड़ रहा है हमें पता नहीं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि ताबीन अक्सर सिका हैं, लेकिन उनमें ज़ईफ रावी भी मौजूद हैं, मुदल्लिसीन भी मौजूद हैं, कज़्ज़ाब वज़्ज़ा रावी भी मौजूद हैं ताबीन में। अब एक ताबी किसको छोड़ रहा है हमें पता नहीं, और कितनों को छोड़ रहा है हमें इसका पता नहीं, इसलिए वो रिवायत मुरसला ज़ईफ होती है। इमाम बैहकी साहब ने कहा मुरसल इब्न अबी ज़करिया लम यसमा मिन अबी दरदा, इब्न अबी ज़करिया ने अबू दरदा से नहीं सुना। इसी तरह इलल के इमाम, बहुत बड़े इमाम इलल के जरह व तदील के इमाम अबू हातिम राजी, उन्होंने भी अल मरासील में कहा है कि ये मुरसल है। ये क्या है? मुरसल है। राजे बेटा बात क्या हुई? सही के ज़ईफ, बोलो ज़ईफ, सही के ज़ईफ, राजी क्या है कि ये ज़ईफ ही है। अच्छा, आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार सहाबा और सहाबियात के नामों को तब्दील किया। वो एक अलग मसला है, एक लंबी तफसील है। मसलन एक सहाबिया का नाम था आसिया, नाफरमानी करने वाली, तो नबी अलैहि सलाम ने उसका नाम रख दिया जमीला। आसिया नाम कहा, नहीं तो आसिया नहीं, तो तेरा नाम क्या है? जमीला है। सही मुस्लिम की हदीस है। एक सहाबिया का नाम था बर्रा, क्या नाम था? बर्रा। आपने उसको कहा तेरा नाम ज़ैनब है,
ایک صحابی کا نام تھا اسرم، اسرم، آپ نے اس کا نام رکھ دیا زرعہ، کیا نام رکھ دیا؟ زرعہ، انت زرعہ۔ اس طرح اور بھی مثالیں ملتی ہیں کہ ناموں کو تبدیل کرنا سنت ہے جب کوئی نام برا ہو۔ کیونکہ مسئلہ بھی، دونوں مسئلے بھی آ گئے کہ قیامت کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، ابراہیم بن بشیر کہا جائے گا، بیٹو اور میرے بیٹو۔ جب سالانہ ششماہی امتحان ہوتے ہیں، مدارس اسکول والے ماں باپ کو بھی بلاتے ہیں، اس میں اچھے نمبر آ جائیں نا، 4 اچھے نمبر آ جائیں تو بندہ بھولا نہیں سماتا، خوش ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اور کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے نا رات 2 بجے، وہ 2 بجے فون کرتا ہے، چاچو جی پتر ستے پیسے، ہاں چاچو جی بتانا تھا اللہ نے بیٹا دیا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ جی مبارکیں بیٹو۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے مہینہ بتاتا ہی نہیں، مہینہ بتاتا ہی نہیں، ایسے نہیں بچائے گی، یہ اللہ کے نام ہے، یہ اللہ کے انعام ہے۔ اچھا بیٹو، قیامت والے دن وہاں امی ابو بھی ہوں گے، رشتہ دار، پوری کائنات ہوگی، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ یہ حیا، یہ وقار، قیامت والے دن ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے، ہمارا نام بولا جائے تو اس کا نام اعمال بڑا سرخرو ہو، کامیاب ہم ہو جائیں، ورنہ رسوائی ہے، ورنہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے ماں باپ کو؟ اللہ نے بلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے۔ ادھر مدرسہ کے ناظم سکول کے پرنسپل صاحب بلا لے تو بندہ کہتا خیر نہیں آج، خیر ہو صحیح، اللہ نے پکارنا ہے، فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے، حساب کتاب دے، بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ آج میں آپ کے پاس ایک نئی کتاب لے کر آیا ہوں، یہ ہے تہذیب التہذیب، یہ ہے تہذیب التہذیب۔ تقریب التہذیب کا نام یاد ہو گیا، تقریباً طریقہ بھی آ گیا، تقریباً طریقہ بھی آ گیا۔ میرے عزیزو، تقریب التہذیب خلاصہ ہے تہذیب التہذیب کا، وہ اس کا خلاصہ ہے۔ تقریب التہذیب لکھی تھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، تو تہذیب التہذیب کس نے لکھی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ واضح؟ تقریب التہذیب میں ایک سطر میں بحث ہے، کتنے سطروں میں؟ بولو، اس میں مفصل بحث ہے، اس میں مثلا ابھی ایسے میں نے کھولا، یہ راوی ہیں زمرہ بن حبیب الزبیدی، ابو عتیبہ الحمصی، یہ راوی ہیں، یہ بھی ساری بحث ہے، یہ بھی ساری بحث ہے، یعنی تقریباً ایک صفحہ سے زیادہ پر بحث ہے، ایک صفحہ سے، دیکھ رہے ہیں نا؟ تو بس اوقات 5 صفحوں پر بحث ہے ایک راوی پر، لمبی لمبی بحثیں ہیں۔ مثلا یہ راوی ہے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ، 1 صفحہ 2 صفحے 250 پر بحث ہے، یہ لمبی کتاب ہے۔ اچھا، یہ جلد نمبر 6 میرے سامنے ہے، اگلے دنوں میں ساری لا رہا ہوں، ساری آپ کو دکھائیں گے، ایک جلد تقسیم کر دیں گے۔ تو مثلا زمرہ بن حبیب لکھا ہے رواعن شداد بن عوف، لکھا ہے رواعن کے بعد اس راوی کے اساتذہ ہوتے ہیں، رواعن کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ راوی کے اساتذہ۔ زمرہ بن حبیب کے اساتذہ کون کون سے ہیں؟ شداد بن عوف، ابو محمد باہلی، عوف بن مالک، عبد الرحمن بن عمرو سلمی، عبداللہ بن زغب الیادی وغیرہم۔ وعنہ سمرا شگرد ہیں، زمرہ کی شگرد، ان کا بیٹا عتیبہ، معاویہ بن صالح الحضرمی، ابوبکر بن مریم، ارطاد بن منذر، عبد الرحمن بن بن جابر، ہلال بن کثاب۔ سب سے پہلے اساتذہ پھر شاگرد، اساتذہ پھر یار ہم کسی استاد کے حالات لکھیں تو ہم لکھتے نہیں ان کے اساتذہ فلاں فلاں ہیں، شاگرد فلاں فلاں ہیں، یہی ایسے راویوں کے حالات۔ آگے لکھا ہے قال عثمان الدارمی علی بن مرسی کا، ابن میں نے کہا سکا، ابن رشاد نے کہا سکا انشاءاللہ، ابو حاتم نے کہا لا باس بھی، ذکر ابن بناتی سکات، 1 2 3 4، حافظ ابن حجر نے 4 قول نقل کی، 4 قول۔ آگے قلت ما تسنتا 30 رمية، یہ 130 میں فوت ہوئے، اور دمشق کی جامع مسجد کے یہ مؤذن تھے، دمشق کی جامع مسجد الجامع العموی بدمشق، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، یعنی حرمین شریفین مکہ مدینہ کے بعد وہ شہر جس میں سب سے زیادہ محدثین نے کام کیے، اس کا نام ہے دمشق، اس کا نام ہے اور ابن تیمیہ کا دمشق، سنا ابن تیمیہ، ابن قیم کا دمشق، سیدنا معاویہ کا دمشق، امام ابن کثیر کا دمشق، ابن کثیر، امام ابن اساکر کا دمشق، امام ابن جوزی کا دمشق، ایک لمبی چوڑی لائن ہے۔ سنا ہے صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی کا دمشق، لگی سمجھ؟ بڑے بڑے محدثین کا شہر دمشق ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی، انہوں نے بڑے کام کیے۔ یہ جامعہ العلوی وہاں کی بہت بڑی مسجد ہے، آج بھی ہے، یہ محدثین کی مسجد، تابعین تبع تابعین محدثین کی مسجد۔ اچھا مزید آگے لکھتے ہیں وقال العجلی شامی تابعی ثقۃ، لو جی 4 اور 5 ہو جائے،
آگے حافظ بن حجر فرماتے ہیں وذکر له البخاری اثرا من روایته عن ابی الدرداء لكنه لم يسمي فقال فی باب اگر لکھی ہے جہاں تک ایک راوی کے نام مکمل ہو گئے. تو اس کا خلاصہ حافظ صاحب نے نکالا کہاں؟ تقریب التہذیب میں. راوی کا نام آگے لکھ دیا سکا، آگے لکھ دیا سکا. تہذیب و تہذیب کے کئی نسخے ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے ساری زندگی اپنے پاس رکھا، اپنے جہاں لکھتے تھے کتابیں پاس رکھا. جب کوئی وضاحت راوی میں اضافہ کمی بیشی کرنی ہوتی تو اس میں کرتے رہتے. یہ بھی چھپا ہے، یہ ابھی چھپا ہے. یہ 2020 اب کیا ہے 25، یہ 5 سال پہلے چھپا ہے دبئی سے. یعنی یہ وہ نسخہ ہے جو سب سے زبردست نسخہ ہے. یہ تہذیب و تہذیب جمعیہ دار البلبرا. ساری عمر اس میں تصحیحات کرتے رہے جیسے مصنفین کی عادت ہوتی ہے، اور جو پہلے لکھا تھا وہ طلبہ نے نقل کر لیا، اس کی فوٹو کاپیاں آگے نکل گئی، دنیا میں عام ہو گیا. لیکن ابن حجر جس میں تصحیح کرتے رہے، زیادتیاں کمی کوتاہی کرتے رہے ساری عمر، وہ یہ نسخہ ہے. سمجھا گی؟ اس میں راوی تلاش کرنے کا طریقہ وہی ہے جو تقریب و تہذیب میں ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے. سمجھا گی؟ تقریب و تہذیب اس کا خلاصہ ہے اس کا. اور تہذیب و تہذیب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا، امام مزی صاحب کی کتاب تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے. اور تہذیب الکمال خلاصہ ہے الکمال کا. شاباش. امام عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب الکمال کا. امام مزی صاحب مزی صاحب نے جس کتاب کا خلاصہ نکالا عبد الغنی، وہ بھی دمشق کے. عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ نے المعجم المشتمل، یہ کتاب تھی ابن ساکر کی. امام ابن ساکر رحمہ اللہ نے کتب ستہ کے مؤلفین کے اساتذہ کے حالات لکھے تھے. بس سندوں کے حالات نہیں، ہر راوی نہیں، صرف امام بخاری کے اساتذہ، صرف ابو داؤد کے اساتذہ. یہ ابن ساکر دمشقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی المعجم المشتمل. وہ ہاتھ چڑھی عبد الغنی مقدسی دمشقی کے، اس میں اضافے کر کے الکمال بنا دی. الکمال پر اضافے کیے بہت زیادہ امام مزی صاحب نے. اب ابن ساکر بھی دمشق کے، امام مزی صاحب بھی دمشق کے، یہ سارے اور عبد الغنی صاحب بھی دمشق کے. سمجھ لگی تھوڑی سی؟ تو ہمیں جن شہروں میں بڑے بڑے محدثین اللہ نے پیدا کیے ان شہروں کی تاریخوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. میرا شوق ہے محدثین کا مطالعہ کرنا، محدثین کی شہروں پر کتابیں لکھنی. دمشق پر میری 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، ایک اردو میں ایک عربی میں. یعنی سرزمین دمشق میں آثار صحابہ محدثین، یعنی ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے محدثین پیدا کیے، ہزاروں کی تعداد میں. روات حدیث ہیں بہت زیادہ. یہ تقریب دیکھیں گے نا، دمشقی سینکڑوں راویوں پر لکھا دمشقی. وہ دمشق سے تھے اور کون تھے؟ حدیث کے راوی تھے. تو ہمیں ان تاریخی جگہوں کا تعارف ہونا چاہیے، وہاں کے محدثین کی خدمات کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم.